میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ کہا گیا ہے کہ عرب میں سب سے پہلے جس نے بت پرستی کی ایجاد کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ملت ابراہیمی پر قائم تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو اللہ نے جیسا کہ پہلے بتایا نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک ملت ابراہیمی پر قائم رہی۔ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس ماحول میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب توحید عام ہو گئی اور لوگ دین برحق پر چلنے لگے، اس کے بعد سب سے پہلے جس نے بت پرستی عرب میں ایجاد کی وہ عمر بن لوحے نام کا شخص ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر زیادہ دن نہیں گزرے کہ پورا عرب شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ حضرات اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک ہر زمانے میں ایک دو آدمی شرک و بت پرستی سے محترز و مجتنب رہ کر حضرات یہاں ایک حقیقت یہ بھی ذہن نشین رہے کہ عرب میں ہر زمانے میں دو ایک شخصیات بت پرستی سے محترز اور مجتنب رہی ہیں، دین فطرت پر وہ قائم رہے ہیں اور موحد حقیقی بن کر رہے ہیں۔ خصوصاً عرب کی وہ بابرکت شخصیات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں آئے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ باطل کے عارضی غلبہ اور شریروں اور باطل پرستوں کی کثرت کے سبب وہ محتاط رہے اور اپنے معتقدات کا برملا لوگوں پر اظہار نہیں کیا، جس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ہماری ہی طرح مشرک اور بت پرست ہیں۔ بہرحال دو ایک فرد کے استثناء کے ساتھ اب سارا عرب شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھا۔ اب وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اجنہ کو الوہیت کا درجہ دیتے تھے، بتوں کو لائق عبادت جان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ اب عرب میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جن میں لات، منات، حبل اور عزا زیادہ باعظمت سمجھے جاتے تھے۔ عزا کی پرستش کو ارکان حج میں داخل کر دیا گیا تھا اور حبل کو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کر دیا گیا تھا اور سارا عرب اس کی پرستش کرتا تھا۔ بت پرستی کرتے کرتے اہل عرب توہم پرست ہو گئے تھے، چنانچہ فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ اور دریا، وہ سب کو اپنا معبود سمجھنے لگے تھے۔ اس طرح اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کو فراموش کرنے کے ساتھ خود اپنی قدر و قیمت بھی بھول چکے تھے۔ بت پرستی کے علاوہ بعض دوسرے مذاہب بھی عرب میں رائج تھے۔
قبیلہ ربیعہ و غسان کے لوگ عیسائی تھے اور قبیلہ خزاعہ کے افراد عیسائیت سے متاثر تھے۔ حمیر، کنانہ، بنو حارث اور کندہ یہودی تھے۔ بنو تمیم کا قبیلہ مجوسی تھا۔ بعض قبائل میں ستارہ پرستی رائج تھی۔ ان مذاہب کے علاوہ مختلف قسم کے خیالات و عقائد پائے جاتے تھے۔ کچھ ملحد تھے جو سرے سے خدا کے وجود کے منکر تھے۔ وہ حیات اور موت کو اتفاق اور وقت سے موسوم کر کے دنیا کے ہر انقلاب کو زمانہ کی گردش سے منسوب کرتے تھے۔ بعض خدا کے قائل تو تھے مگر حشر و نشر اور سزا و جزا کو نہ مانتے تھے۔ ان کے نزدیک جزا اور سزا کا تصور اور اچھے برے اعمال پر سزا و جزا کا ترتب ایک مضحکہ خیز بات تھی۔ غرض کوئی عقیدہ و خیال ایسا نہ تھا جو عربوں میں رائج نہ رہا ہو۔ مختصر یہ کہ اس وقت کا عرب تمام مذاہب باطلہ اور تخیلات فاسدہ کا مجموعہ بنا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں ان کی جو اخلاقی حالت تھی وہ مذہبی حالت سے کم خراب نہ تھی۔ عرب کا ہر شخص خود مختار اور خود سر تھا۔ جنگجوئی، انتقام پسندی، سفاکی اور خونریزی ان کی فطرت میں رچ بس گئی تھی۔ معمولی باتوں پر لڑائی چھڑ جاتی جس کا سلسلہ پشت ہا پشت جاری رہتا تھا۔ وہ اپنی بہیمیت اور درندگی کے باعث مجرموں کو نہایت درد انگیز سزائیں دیتے تھے۔ شراب نوشی میں اہل ہند سے پیچھے نہ تھے۔ عرب کا ہر گھر میخانہ بنا ہوا تھا۔ وہ بدمستی میں دولت اور ننگ و ناموس سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ قمار بازی ان کے نزدیک فخر و مباحات کی چیز تھی۔ گھر کی ساری دولت حتیٰ کہ اپنی عورتوں تک کو بازی میں لگا دیتے تھے۔ سود خور تھے اور سود در سود سے مقروض کو تباہ کر ڈالتے تھے۔ چوری اور ڈاکہ زنی بعض قبائل کا مستقل پیشہ تھا۔ فسق و فجور اور بے حیائی و بے شرمی ہنر بن چکی تھی۔ بڑے بڑے شرفاء اپنی عزیز عورتوں اور شریف خواتین کے عشق و محبت کی داستان فخریہ عام مجموع میں مزے لے لے کر سنایا کرتے تھے، بلکہ ایسے قصائد کو کعبہ کی دیواروں اور دروازوں پر آویزاں بھی کر دیا جاتا تھا۔ وہ زبان و بیان کے لحاظ سے فصیح و بلیغ ضرور تھے، مگر اپنی فصاحت و بلاغت کا استعمال اپنی خود ستائی، دوسری قوموں کی تحقیر و تذلیل اور اپنے فحش کارناموں اور عشقیہ داستان جیسی خرافات و واہیات میں کرتے تھے۔ زنا کوئی عیب نہیں رہ گیا تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہ گئی تھی، نکاح کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کی ایک رسم چل پڑی تھی۔ پہلے پہل یہ طریقہ بنو تمیم میں رائج ہوا اور پھر
دھیرے دھیرے دوسرے قبائل بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ نکاح کی کوئی تعداد متعین نہ تھی، بھیڑ بکریوں کی طرح جتنی عورتیں چاہتے رکھ لیتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا باپ کی جائیداد کی طرح اپنی سوتیلی ماں کا بھی وارث بن جاتا تھا، پھر چاہتا تو بغیر مہر ادا کیے جبراً اسے اپنے نکاح میں لے آتا، اور چاہتا تو اس کی رضامندی لیے بغیر کسی دوسرے آدمی سے اس کی شادی کر دیتا، اور مہر وصول کر کے اپنے پاس رکھ لیتا، یا پھر ساری عمر اسے بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی میراث کا تنہا وارث بن جاتا۔ اسی طرح یتیموں کے ساتھ بھی نہایت ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ جب کوئی آدمی مر جاتا اور اپنے پیچھے نابالغ بچوں کو چھوڑ جاتا تو ان یتیم بچوں کا چچا یا ان کا بڑا بھائی جس کی نگہداشت میں یہ بچے زندگی گزار رہے ہوتے، ان یتیم بچوں کے مال پر قبضہ کر لیتا، اور بالغ ہونے پر بھی ان کا مال انہیں واپس نہ کرتا۔ اسی طرح ان یتیموں کے اعلیٰ نسل کے فربا جانور خود رکھ لیتا، اور گنتی پوری کرنے کے لیے ان کو ردی نسل کے دبلے اور لاغر جانور دے دیتا، یا پھر یتیم کے مال کو اپنے مال میں خلط ملط کر دیتا، اور حفاظت کے بہانے سے سب کو آہستہ آہستہ ہڑپ کر جاتا۔ کچھ لوگوں کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی یتیم بچی اس کی نگرانی میں ہوتی تو اگر وہ بچی خوبصورت ہوتی تو وہ اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتا، خواہ لڑکی راضی ہوتی یا راضی نہ ہوتی، پھر نکاح کے بعد اس کے حقوق بھی ادا نہ کرتا، اور اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی تو اگر مالدار ہوتی تو اس کا ولی و سرپرست نہ تو خود اس سے شادی کرتا اور نہ کسی دوسرے مرد سے اس کی شادی کراتا۔ اس کے خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے خود شادی نہ کرتا، اور دوسرے سے شادی اس لیے نہیں کراتا تاکہ کوئی اس کے حقوق کا مطالبہ نہ کرے، اور وہ بغیر کسی مزاحمت کے بآسانی اس کا مال ہضم کر سکے۔ اور اگر وہ یتیم بچی نہ خوبصورت ہوتی نہ مالدار ہوتی تو کسی دوسرے سے شادی تو کرا دیتا، لیکن اس کا مہر خود رکھ لیتا۔ مہر کا مالک لڑکی کو ہرگز نہ بناتا۔ یہ تھی اہل عرب کی اخلاقی حالت۔ رہ گئے مختلف تقریبات کے موقع پر ان کے رسم و رواج، تو وہ باطل رسم و رواج کے مختلف بندھنوں میں اس طرح جکڑ چکے تھے کہ ان بندھنوں سے نکلنے کا کوئی تصور بھی ان کے ذہنوں میں نہیں تھا۔ غرضے کے اخلاق، مذہب، سیاست، رسم و رواج، زبان و بیان، تہذیب و تمدن، بود و باش اور طرز زندگی، ہر لحاظ سے ان کا حال نہایت خراب تھا، مگر اس کے باوجود ان کا تصور یہ تھا کہ ان کی حالت سے بہتر کوئی حالت، ان کے تمدن سے بہتر کوئی تمدن
اور ان کے تدین سے بہتر کوئی تدین نہیں۔ دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ